کہتے ہیں نون ساکن. تنوین دو پیش دو زبر دو زیر کی شکل میں ہوتی ہے، اور جب ہم کیا کر لیں اسے لکھنا چاہے تلفظ والی شکل تو نون ساکن کی شکل میں ظاہر ہوگی. مثلا آپ نے کہا نا بادو زبر بن، بادو زبر بن پر تو آپ دو زبر ڈالتے ہیں نا، لیکن اگر اسے لکھنا چاہے تو پھر با نون ساکن، با نون ساکن، با مفتوح نون ساکن کی شکل میں لکھیں گے بن، بن، بن. بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن ہے نا، یہ دیکھیں بادو زبر بن ہے، یا یوں لکھ دو بادو زبر بن، لیکن یہ اصل شکل یوں ہے بادو زبر بن. بادو زیر بن ہے، اصل میں ہے بادو زیر بن، بادو زیر بن. اس کی شکل جو ہے جب ہم کیا کریں روانگی میں پڑھے، روانی میں بیریو بنتی ہے بن، بن. پھر یہ تنوین ہمارے پاس 5 قسم پر ہے: تنوین تمکن، تنوین منکر، تنوین معوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم. تنوین تمکن کا کیا معنی ہے؟ وہ تنوین جو اسم متمکن کے آخر میں آئے، اسم متمکن پر ظاہر ہو، یعنی منصرف ہونے کی علامت ہو. منصرف پر ہی تنوین آتی ہے نا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین تمکن کہتے ہیں. دوسری تنوین ہے تنوین منکر. تنوین منکر کا کیا معنی ہے؟ وہ تنوین جو اسم نکرے پر آئے اور اسم کے نکرے ہونے پر دلالت کرے. جیسے آپ کا ہے سوہن. سوہن کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک فعل سمجھو، اصل میں اس کا معنی ہے کہ بالکل ہی تم خاموش رہو. اسکت سکوتا ما فی وقت ما، اس کا یہ معنی ہے عربی میں سوہن ہے. ایک ہے ہمارے پاس تنوین عوض یا معوض. تنوین معوض کا کیا معنی ہے؟ وہ تنوین جو کسی اور اسم کے عوض میں آئے. کیا مطلب؟ مضاف الیہ یا کسی محذوف حرف کے عوض میں آئے. یومئذ ہمارے پاس یہ تنوین جو ہے نا یومئذ، اصل میں یہ ہے یومئذ کان کذا. یوم تو وہی رہا نا، اذ کان کذا جو ہے نا، اذ کان یوم مضاف، اذ کان کذا اسم خبر مل کے سب مضاف الیہ. پھر اسی مضاف الیہ کی عوض میں کیا کر دیتے؟ اذن پڑھتے ہیں ہم. یومئذ، اذ ہے نا، اذ، اذ میں کیا کر دو؟ زال کی نیچے دو تنوین ڈال دو. اذن یومئذ کان کذا گرا تو ختم. دیکھ لیا. ایک ہے چوتھی قسم تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ کا کیا معنی ہے؟ جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے. تو مطلب یہ ہوگا نا کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ مقابلے میں یہ تنوین آتی ہے. جیسے مسلمات نو پر مسلمون ہے نا، واو نون یا یا نون، یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے، یا تو دو پیش کی صورت میں یا دو زیر کی صورت میں. مسلمات، مسلمات، مسلماتن. نمبر 5 ہے تنوین ترنم. ترنم کیسے کہتے ہیں؟ ترانہ وغیرہ، شکل بنانا کس کی؟ ترنم کی. شعر وغیرہ، قافیہ سجع کیا کرنا، لانا، آواز کو سریلی بنانا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تنوین ترنم کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ اشعار میں ہوتا ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا: اقل اللوم عادل والعتابا وقول ان اصبت لقد اصابا. یا پر دیکھیں اقلی اللوم، کم کر دو اس ملامت ہونے کو، مجھے کیوں ملامت کرتی رہتے ہو. عادلہ، عادلہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والی عورت. والعتابا، اقلی اللوم والعتابا، یعنی ملامت بھی کیا کرو؟ کم کرو. والعتاب، عتاب بھی کم کرو. اصل میں ہے العتاب، لیکن کیا بنا تھا؟ العتابا. یا پر تنوین ہے نا، لیکن تنوین کو ہم نون ساکن کی شکل میں لکھتے ہیں. وقولی ان اصبت لقد اصابا، اصل میں ہے اصوابا، لیکن کیا کر دیا؟ عتابن کے ساتھ برابر کرنے کے لیے، ترنم کے لیے، آواز کو سریلی بنانے کے لیے نون ساکن لگا دیا.